ربیع بن عامر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ رستم کے دربار میں جب گئے تو کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ آج ہم بھی سوچیں کہ ہم کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں اور کس قدر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لقمہ گر گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھانے لگے، تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا توقف کیا اور رک جانے کے لیے کہا کہ ہم ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم زمین سے لقمہ اٹھا کے کھاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جملہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ آج ہمارا بھی ایک موقف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ہمیں یہ خوف نہیں کہ اللہ کیا کہے گا اور اللہ کا رسول کیا کہے گا۔ ہمارے دل میں یہ کبھی ملال پیدا نہیں ہوا کہ رب کیا کہے گا، رب کا رسول کیا کہے گا۔ ہم جو رب کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، کس بنا پہ چھوڑ رہے ہیں، ہم جو رسول اللہ کی سنت کو ترک کر رہے ہیں، کس بنا پہ ترک کر رہے ہیں، کبھی ہمارے من میں خیال تک نہیں آیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الکلاب، ان جانوروں سے بدتر لوگوں کی خاطر، کیا ان کے دیکھنے کی خاطر، ان کے کہنے کی خاطر، ان کے دربار میں آنے کی وجہ سے کیا میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے، بلکہ یہ الفاظ تک کہے لہؤلاء الکلاب، ان کتوں کی خاطر جو رب کے رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ کے قرآن کے مخالف ہیں، جو مصطفیٰ کے ماننے والوں کے خلاف لڑتے ہیں، کیا ان کتوں کی خاطر میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو پھر یہی عالم تھا کہ جب رستم نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان سے کہ اے حذیفہ کیوں آئے ہو، بتاؤ، اگر دولت چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، شہرت چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، کسی خاتون سے نکاح چاہتے ہو اشارہ کرو ہم تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو لوگو، آج ہم بھی مشن اپناتے ہیں، ہم جشن کر رہے ہیں، ہمیں مشن بھول چکا ہے۔ اے کاش کبھی ہم جشن سے ہٹ کے مشن کی طرف آتے تو امت مسلمہ کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ حالت کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ رکھا، ہم نے ترک کر دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، سنو ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم یہ اللہ کے بندوں کو تمہاری غلامی سے نجات دلا کے لنخرج العباد من عبادت العباد، یہ رب کے بندے ہیں، یہ تمہاری بندگی کر رہے ہیں، یہ تمہاری پرستش کر رہے ہیں، تمہاری غلامی کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے ان بندوں کو تمہاری غلامی سے نجات دلا کے ہم اللہ کے غلام بنا دیں، تمہاری پرستش سے نکال کے ہم اللہ کی عبادت میں لگا دیں، ہم صرف اس لیے آئے۔ آپ بتائیے مصطفیٰ کے صحابہ کا تو یہ عالم تھا، مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مصطفیٰ کے صحابہ کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ مقصد زندگی ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا کی ہوس پرستی سے نکال کر، دنیا کی عبادت سے نکال کر، یہ جو آج ہم پیسے کو، ڈالر کو، دکان کو، مکان کو، یہ اولاد کو، یہ جو مختلف قسم کے ہم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ جو ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آئے کہ ہمیں ان سب کی پوجا سے نکال کر صرف اللہ کی عبادت گزار بنا دیں، ہم ان سب کی پرستش کو چھوڑ دیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن ہم نے
دنیا کو پوجنا شروع کر دیا، حکمرانوں کو پوجنا شروع کر دیا، ایوانوں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ آپ بتلائیے، اپنے من میں جھانک کے سوچئے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ ان ایوانوں کا غلام نہیں، ان حکمرانوں کا غلام نہیں، ان جاگیرداروں کا غلام نہیں، ہم سب غلامی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تب تک پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنی منمانی کو چھوڑ کر، ان حکمرانوں کی منمانیوں کو چھوڑ کر، ان ایوانوں کی منمانیوں کو چھوڑ کر، جب تک ہم اللہ کے پیغمبر کی منمانی نہیں کریں گے، جب تک ہم مصطفیٰ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، جب تک مصطفیٰ کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، تب تک دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا۔